پنجاب کے متعدد علاقوں میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 58 ہو گئی۔ سرگودا اور گردونواح میں شدید بارش، ہر جگہ پانی ہی پانی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لاہور میں پھر بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ منڈی بہاؤالدین میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، سڑکوں پر شگاف پڑ گئے۔ سیلابی پانی میں بہہ جانے والے راولپنڈی کے 4 میں سے 3 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ جہلم میں دوسرے روز 27 افراد کو بچایا گیا۔ ریسکیو کارروائیوں میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار حیدر علی کی لاش مل گئی۔ حافظ آباد میں حالیہ بارشوں کی تباہ کاریاں، ملحقہ دیہات اب بھی زیر آب ہیں۔ گزشتہ 3 روز سے جاری بارش سے متعدد دیہات ڈوب گئے۔ NDMA کے مطابق 26 جون سے اب تک 178 افراد جاں بحق، 491 زخمی ہو چکے۔ پنجاب میں 109 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری۔ مانسون بارشوں سے نظام زندگی بری طرح متاثر، چکوال میں بارش کا سلسلہ آج بھی جاری۔ جبیر پور روڈ پر مکان کی چھت گرنے سے 3 افراد زخمی، تلاگنگ شہر اور گردونواح میں ایک بار پھر موسلادھار بارش۔ شیرگڑھ میں مکان کی چھت گرنے سے بیوی جاں بحق، خاوند اور بیٹی شدید زخمی۔ نیلو میں وادی جاگرا اور علاقہ سیری سے گوریال آنے والی جیپ گہری کھائی میں جا گری، 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق۔ بلوچستان کے علاقے صحبت پور میں پٹ فیڈر کینال میں 30 فیٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، کئی دیہات اور دھان کی فصل زیر آب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا PDMA کے دفتر کا دورہ، پنجاب میں بارشوں کے باعث ہونے والے نقصانات پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ کا ضلع انتظامیہ، پولیس، ریسکیو سمیت دیگر تمام ادارے عوام کو سیلابی صورتحال سے بچانے کے لیے متحرک رہنے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ سیلابی صورتحال پر پنجاب کے مختلف علاقوں میں رین ایمرجنسی نافذ کی، عوام تالابوں، نہروں، ندی نالوں سے دور رہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی شروع نہیں ہوئی، وزارت داخلہ کا POR کارڈز ہولڈرز کو توسیع نہ دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا ایران نے پہلے 10 دنوں میں 3 لاکھ افغانیوں کو نکالا، پاکستان سے اب نکالے گئے افغانیوں کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، FC کی بھرتیاں پہلے جیسے ہی ہوں گی، قبائلی لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کا سیلابی ریلے میں بہہ کر شہید ہونے والے پولیس اہلکار حیدر علی کی قربانی کو خراج عقیدت، کہا شہید نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ وزیر مملکت بلال ازرقیانی کا بھی شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت، بولے سیدہ والا کا بہادر بیٹا جہلم کی عوام کی جان بچاتے ہوئے شہید ہوا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات پر سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور PTI کے ناراض امیدواروں کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ناکام۔ مذاکرات کا دوسرا دور کچھ دیر بعد ہوگا۔ عرفان سلیم کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیں گے۔ JUI اور پیپلز پارٹی ایک سیٹ سے دستبردار ہوں۔ JUI اور پیپلز پارٹی ایک سیٹ چھوڑیں تو حمایت کریں گے۔ پشاور الیکشن کمیشن نے بلا مقابلہ منتخب اراکین کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ ANP کی شاہدہ وحید PTI کے امیدوار نے ٹاس جیت کر رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ اقلیتی نشست پر JUI کے گوربال سنگھ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی بن گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے JUI کے مقابلے میں اپنا امیدوار دستبردار کر لیا۔ حلف برداری کے لیے اسمبلی اجلاس اتوار کی صبح 9 بجے طلب۔ پنجاب حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کامیاب۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپوزیشن اراکین کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسپیکر کی ہدایت پر اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ ریفرنس ڈرافٹ کرنے کا ڈرافٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی منظوری کے بعد جاری کر دیا جائے گا۔ اپوزیشن کے 26 اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے حکومتی اراکین نے اسپیکر کو درخواستیں دے رکھی تھیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑنے والی فرنٹ لائن ریاست، ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ، کہا زیرو ٹالرنس اور دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی تعاون ہماری پالیسی کی بنیاد ہے۔ پاکستان نے ایبی گیٹ بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کیا۔ مقبوضہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔
خاتون کو اغوا یا سرعام برہنہ کرنے والے کو پناہ دینے پر سزائے موت ختم کرنے کا بل منظور۔ بل کے مطابق خاتون پر مجرمانہ حملہ کرنے یا اسے سرعام برہنہ کرنے پر ملزم کو بغیر وارنٹ گرفتار کیا جا سکے گا۔ جرم ناقابل ضمانت اور ناقابل مصالحت ہوگا، جبکہ مجرم کو عمر قید، جائیداد کی ضبطی اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ عورت کو برہنہ کرنے پر سزائے موت برقرار رہنی چاہیے۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا، یہ کیسے سوچ لیا کہ سزا کی سنگینی جرم کو روکتی ہے؟ موت کی سزا دینے سے جرائم کم نہیں ہوں گے، ہمارے پاس 100 جرائم میں سزائے موت ہے۔ سول سروس کو مزید فعال کرنے کے لیے اس کی تنظیم نو ضروری قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سول سروسز اصلاحات کا اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ انتظامی اور ادارہ جاتی اصلاحات میں عوامی رائے بھی شامل کی جائے۔ ایک اور جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان افغانستان ازبکستان ریلوے لائن سے خطے میں تجارت کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے وسطی ایشیا سے تجارتی سامان کی دنیا بھر میں آمد و رفت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام، لکھا 300 پاکستانی زرعی گریجویٹس کی پہلی کھیپ کی چین میں عملی تربیت مکمل کرنے پر خوشی ہوئی، چینی حکومت کا شکریہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ ابو قاسم حفتار نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد کے موقع پر شہباز شریف نے ان کا خیر مقدم کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تفصیلی بات چیت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان وزیر داخلہ سراج الحق حقانی سے ملاقات، دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار رواں ماہ امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اہم امریکی عہدیداروں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات متوقع۔ لیبیا کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق علاقائی ترقی، سیکورٹی چیلنجز اور دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ کے تمام ذیلی اداروں کے مابین کوارڈینیشن بڑھانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سروس ڈیلیوری کی بہتری اور اچھے نتائج کے لیے حصول کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تمام ذیلی اداروں کو 3 دن میں قواعد و ضوابط میں تبدیلی اور دیگر ضروری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ نے کہا، کارکردگی کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے تمام ذیلی اداروں کے مابین مربوط ہم آہنگی اور اشتراک کار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جونیئر ججز پر سخت ریمارکس دینے سے پہلے ہائی کورٹ ججز کے لیے تحقیق اور احتیاط لازم ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا 12 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا، پٹیشنر کو وضاحت کا موقع دیے بغیر سخت الزامات لگائے گئے۔ ہائی کورٹ کو جونیئر ججز کے خلاف اظہار رائے سے پہلے منصفانہ سماعت کا حق دینا چاہیے۔ سخت عدالتی ریمارکس ججز کے کیریئر پر دائمی اثر چھوڑتے ہیں۔ عدلیہ میں باہمی احترام اور ڈسپلن کو مقدم رکھا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج ذاکر حسین کے 2 عدالتی احکامات سندھ ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دیے تھے۔ ان سے اختیارات واپس لینے کی سفارش کی گئی تھی، جس پر انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ایران، عراق اور شام جانے والے زائرین کے غائب ہونے کا معاملہ، وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف نے 40,000 زائرین کے غائب ہونے کا کہا تھا۔ نجی قافلہ سالار کے ذریعے جانے والے زائرین کب جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ ذرائع کا کہنا ہے، وزارت داخلہ نے ان عناصر کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے جو زائرین کو غیر قانونی طور پر زیارت پر لے جا کر وہاں غائب ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ متعلقہ ممالک سے رابطہ کر لیا گیا، واپسی پر ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی ٹیڈاپ میگا کرپشن سکینڈل سمیت تمام مقدمات سے بری۔ وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے 14 مقدمات میں بری کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، شواہد کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹس میں تو رقم آئی ہی نہیں۔ 12 سال سے ملزمان دعائیں کر کر تھک گئے، کیس کے وعدہ معاف گواہ کو ملزم بنا دیا گیا۔ کچھ مقدمات کا ریکارڈ ہائی کورٹ میں موجود ہے۔ FIA نے یوسف رضا گیلانی پر ٹیڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمات درج کیے تھے۔
12 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल प्राइस 172 रुपए किलो मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। अंडे, लहसुन, आलू, प्याज, जिंदा मुर्गी शामिल। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल की कीमतें भी बढ़ गईं। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर नई लेवी का निफाज। 1300 सीसी से छोटी गाड़ियों पर 1%, 1800 सीसी तक गाड़ियों पर 2% और इससे ऊपर की गाड़ियों पर 3% एनर्जी व्हीकल लेवी का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मनफी इख्तिताम। हंड्रेड इंडेक्स 68 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,38,597 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,40,586 पॉइंट्स की सतह को भी छूने में कामयाब हुआ। सरमायाकारों के मुताबिक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मार्केट में मंदी आई और मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होकर 16,517 अरब रुपए की सतह पर आ गई। मंदी की वजह से सरमायाकारों को 100 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हुमैरा असगर की मौत तबई थी, तफ्तीशी हुकाम का दावा। हुमैरा असगर के पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमियाई तज्जिए के दौरान मुनशियात के इस्तेमाल या जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। फ्लैट से मिलने वाली लाश हुमैरा असगर की ही थी। भाई नवीद का DNA सैंपल भी मैच कर गया। केमिकल एग्जामिन के दौरान हुमैरा असगर के फ्लैट में किसी और की मौजूदगी के शवाहिद भी नहीं मिले। हुमैरा असगर केस में पुलिस ने मजमूई तौर पर 9 सैंपल्स जामिया कराची की फोरेंसिक लैब को इरसाल किए थे। सिंध में आला तालीम के लिए तमाम सूबों से ज्यादा 42 अरब रुपए मुख्तस किए। जामियात को तहकीकी मंसूबों, कॉन्फ्रेंसेज, लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड्स मिल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का NED यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, तालीम, टेक्नोलॉजी और नौजवानों की ताकत से तरक्की मुमकिन है। पीपल्स IT प्रोग्राम से अरबों रुपए का मुनाफा मुतवक्के है। प्रोग्राम में खवातीन की शिरकत को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर आला सिंध ने यूनिवर्सिटी में 2 नए मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सैलाबी सूरत हाल में दीगर सूबों की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। भारतीय जारहियत के नतीजे में शहदा के वरसा के लिए फीकस 50 लाख। मौलाना खान ज़ेब शहीद के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी। वज़ीर आला ने सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। गैर मयारी पेट्रोल का शाखसाना। ईरानी सदर को निजी टैक्सी पर सफर करना पड़ गया। सदर मसूद पज़ेश्कियान तबरेज़ जा रहे थे। कस्बीन में कॉन्वाय की गाड़ियों को रीफ्यूल कराया गया। पानी मिले पेट्रोल की वजह से काफिले में शामिल 3 गाड़ियां रुक गईं। ईरानी सदर ने मकामी हुकाम को इत्तला दिए बगैर खुद ही एक निजी टैक्सी का इंतजाम किया और तबरेज़ पहुंच गए।